سبق نمبر 57 سورۃ آل عمران کا رکوع نمبر 18 آیت نمبر 172 تا 180۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ الذین وہ لوگ جنہوں نے استجابوا للہ والرسول ہاں کر دی اللہ رسول کو، من بعدی بعد اس کے، ما اصابہم جو پہنچا ان کو، القرح زخم، للذین ان لوگوں کے لیے جو، احسنوا نیک ہوئے، منہم ان میں سے، واتقوا اور پرہیزگار ہوئے، اجر عظیم اجر ہے بہت بڑا۔ پوری آیت۔ جن لوگوں نے زخموں کے باوجود بھی اللہ رسول کو ہاں کر دی، ان میں سے ایسی نیکی اور تقوی والوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ الذین وہ لوگ، قال کہا، لہم الناس ان کے لیے لوگوں نے، ان الناس بے شک لوگ، قد جمعوا جمع ہو چکے ہیں، لکم تمہارے لیے، فخشوہم ڈر جاؤ تم ان سے، فزادہم ایمانا تو مزید بڑھ گیا ان کا ایمان، وقالو اور بولے، حسبنا اللہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم اور وہ اچھا ہے، الوکیل کارساز۔ پوری آیت۔ مسلمانوں کو لوگوں نے آ کر کہا تمہارے خلاف لشکر جمع ہو چکے ہیں، تم ان سے ڈر جاؤ، تو مسلمانوں کا ایمان مزید بڑھ گیا اور بولے ہمارے لیے اللہ کافی ہے جو اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ فانقلبوا لوٹے وہ، بنعمت نعمتوں کے ساتھ، من اللہ اللہ کی طرف سے، وفضل اور فضل کے ساتھ، لم یمسسہم نہ پہنچی ان کو، سوء کوئی تکلیف، واتبعوا اور پیروی کی انہوں نے، رضوان اللہ رضائے الہی کی، واللہ ذو فضل عظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ پوری آیت۔ مسلمان اللہ کی نعمتیں اور مہربانیاں سمیٹ کر اس طرح واپس لوٹے کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، انہوں نے رضائے الہی کی پیروی کی اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ انما حقیقت یہی ہے، ذالکم الشیطان یہاں تمہیں شیطان، یخوف ڈراتا ہے، اولیاءہ اپنے دوستوں کے ذریعے، فلا تخافوہم تو تم نہ ڈرنا ان سے، وخافونی اور مجھ سے ہی ڈرتے رہنا، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم یقین رکھنے والے۔ پوری آیت۔ حقیقت بس یہی ہے، ایسے موقعوں پر شیطان تمہیں اپنے دوستوں کے ذریعے ڈراتا ہے تو تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا اگر تمہیں یقین ہے تو۔ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ولا يحزنک اور آپ کو غمگین نہ کر دیں، الذین وہ لوگ جو، یسارعون بھاگے جا رہے ہیں، فی الکفر کفر میں، انہم بے شک وہ، لن یضروا اللہ ہرگز نہیں بگاڑ سکتے اللہ کا، شیئا کچھ بھی، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، اللہ یجعل یہ کہ نہ بنے، لہم ان کے لیے، حظًا کوئی حصہ، فی الآخرتی آخرت میں، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا۔ پوری آیت۔ کفر کی طرف بھاگے جانے والے لوگ آپ کو غمگین نہ کر دیں، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بس اللہ کی منشا یہ ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ بنے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔
إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے اشتروا الکفر خرید لیا کفر کو بالایمانی بدلے ایمان کے لن یضروا اللہ کبھی بگاڑ نہیں سکتے اللہ کا شیئا کچھ بھی ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک۔ پوری آیت۔ ایمان کے بدلے کفر خریدنے والے لوگ اللہ کا کبھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ اور نہ خیال کریں الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انما نملی یہ کہ ہم ڈھیل دیتے ہیں لہم ان کو خیرٌ یہ بہتر ہے لانفسہم ان کی جانوں کے لیے انما نملی بے شک ہم ڈھیل دیتے ہیں لہم ان کو لیزدادوا تاکہ زیادہ کریں وہ اثمن گناہ ولہم عذاب مہین اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کر دینے والا۔ پوری آیت۔ کافر لوگ یہ خیال نہ کریں کہ ہمارا انہیں ڈھیل دینا ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ زیادہ کریں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ ما کان اللہ ممکن نہیں ہے اللہ لیذر المؤمنین کہ چھوڑ دے مومنوں کو علی اوپر ما اس کے جو انتم ہو تم علیہ اس پر حتیٰ یہاں تک کہ یمیزہ جدا کر دے الخبیث ناپاک کو من الطیب پاک سے وما کان اللہ اور ممکن نہیں ہے اللہ لیطلعکم کہ اطلاع کر دے تمہیں علی الغیب غیب پر ولیکن اللہ اور لیکن اللہ یجتبی چن لیتا ہے من رسولہ اپنے رسولوں میں سے من یشاء جسے چاہتا ہے فآمنوا باللہ ایمان لاؤ تم اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسولوں پر وإن تؤمنوا اور اگر تم ایمان لاؤ گے وتتقوا اور ڈرو گے فلکم تو تمہارے لیے اجر عظیم اجر ہے بڑا۔ پوری آیت۔ ممکن نہیں ہے کہ اللہ مومنوں کو اسی حالت پر چھوڑ دے جس پر تم ہو جب تک اللہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر لے، اور ممکن نہیں ہے کہ اللہ تمہیں غیب پر اطلاع کر دے۔ ہاں اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اگر تم یقین رکھو گے اور ڈرو گے تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ولا یحسبن اور نہ خیال کریں الذین وہ لوگ جو یبخلون بخل کرتے ہیں بما اس کے ساتھ جو آتاہم اللہ دیا ان کو اللہ نے من فضلہ اپنے فضل سے ہوا خیرن وہ بہتر ہے لہم ان کے لیے بل ہوا بلکہ وہ شرٌ برا ہے لہم ان کے لیے سیطوقون جلد وہ طوق پہنائے جائیں گے ما بخلو وہ جو بخل کیا انہوں نے بہی ساتھ اس چیز کے یوم القیامتی قیامت کے دن وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث السماوات والارض مال آسمانوں اور زمین کا واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ اس سے جو بھی تم کرتے ہو باخبر ہے۔ اس رکوع میں 9 آیات کی تشریح۔
آیت نمبر 172 الذین استجابوا سے واتقوا اجر عظیم تک فرمایا جن لوگوں نے زخموں کے باوجود بھی اللہ رسول کو ہاں کر دی ان میں سے ایسی نیکی اور تقوی والوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے، یعنی ایسے لوگ بڑے درجے پر ہیں۔ بحوالہ ابن اسحاق، ابن جریر اور بیہقی بروایت عبداللہ بن ابی بکر اور محمد بن عمر بن حزم رضی اللہ عنہم، احد سے لڑائی کے بعد کفار نے مکہ واپس جاتے ہوئے چند میل کے فاصلے پر رک کر دوبارہ حملے کا قصد کیا کہ غلطی ہو گئی، مسلمانوں کا قصہ تمام کر لیتے تو بہتر تھا۔ نبی علیہ السلام نے خبر ملتے ہی ان کے تعاقب کا عزم کر لیا تاکہ کفار پر کمزوری ظاہر نہ ہو۔ یہ فیصلہ اگرچہ زخمیوں کے لیے دشوار تھا مگر 70 صحابہ نے ہاں کر دی، جن کے ہمراہ 8 میل تک آپ کفار کے پیچھے گئے تو وہ مرعوب ہو کر بھاگ گئے۔ دوسری روایت میں ہے کفار جاتے جاتے اگلے سال بدر صغریٰ کے مقام پر مقابلے کی دعوت دے گئے۔ حضور اپنے 70 مجاہدین کے ہمراہ جب وہاں پہنچ گئے تو کفار وہاں بھی نہ آئے۔ آیت نمبر 173 الذین قال لہم سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل تک فرمایا مسلمانوں کو لوگوں نے آ کر کہا تمہارے خلاف لشکر جمع ہو چکے ہیں، تم ان سے ڈر جاؤ، تو مسلمانوں کا ایمان مزید بڑھ گیا اور بولے ہمارے لیے اللہ کافی ہے جو اچھا کارساز ہے۔ یعنی کفار احد کی لڑائی سے واپس جاتے ہوئے سال بعد ایک اور لڑائی بدر صغریٰ کی دعوت دے تو گئے تھے مگر بعد میں سخت پچھتائے اور آتے جاتے مسافروں تاجروں کو لالچ دے کر بھیجتے رہے کہ تم جا کر مسلمانوں کو اتنا خوف زدہ کر دو کہ وہ خود ہی رک جائیں اور ہمیں لڑائی واپس نہ لینی پڑے تاکہ ہماری عزت رہ جائے، لیکن مسلمان خوف زدہ ہونے کی بجائے ایمان و یقین میں مزید پختہ ہونے لگے اور یہ جملہ ان کی زبان کا ورد بن گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آیت نمبر 174 فانقلبوا سے واللہ ذو فضل عظیم تک فرمایا مسلمان اللہ کی نعمتیں اور مہربانیاں سمیٹ کر اس طرح واپس لوٹے کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، انہوں نے رضائے الہی کی پیروی کی اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ یعنی غزوہ احد کے اگلے دن کفار کا پیچھا کرتے ہوئے غزوہ الحمراء الاسد میں یا سال بعد مکہ کے قریب کفار کی جنگی دعوت قبول کرتے ہوئے بدر صغریٰ کے مقام پر پہنچ کر 8 دن ٹھہرنے کے بعد مسلمانوں کو جب پتہ چلا کفار کا لشکر قحط سالی کے بہانے مقابلے سے فرار ہو گیا ہے تو دونوں جگہ بغیر کسی تکلیف و لڑائی کے مسلمان فاتح بھی بن گئے، عزت بھی کما لی، تجارت بھی کر لی، مال بھی بنا لیا اور حد درجہ بھی جما لیا۔ بتایا گیا ہے کہ جب مسلمان خالص حصول رضا الہی کو اپنا مقصد بنا لیں تو پھر اللہ دنیاوی نعمتیں بھی بغیر جنگ و جدل کے جھولیوں میں ڈال دیتا ہے کیونکہ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آیت نمبر 175 انما ذالکم الشیطان سے ان کنتم مؤمنین تک فرمایا حقیقت بس یہی ہے، ایسے موقعوں پر شیطان تمہیں اپنے دوستوں کے ذریعے ڈراتا ہے تو تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا اگر تمہیں یقین ہے تو۔ یعنی مجاہدین اسلام کو دھمکی آمیز پیغام پہنچانا شیطانی کارروائی ہے۔ عملی طور پر کفار کے نمائندے باتیں بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں اور قلبی طور پر ابلیس کے چیلے وسوسے ڈال کر ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یقین والے لوگ جہاد کے موقع پر اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے اور اتباع دین کے معاملے میں ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 176 ولا يحزنك الذين سے ولہم عذاب عظیم تک فرمایا کفر کی طرف بھاگے جانے والے لوگ آپ کو غمگین نہ کر دیں، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بس اللہ کی منشا یہ ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ بنے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی دشمن کے ظاہری اسباب اور عارضی جیت کو دیکھ کر کچھ لوگ کفر کی طرف مائل ہو گئے تو نبی علیہ السلام کو فطری طور پر سخت صدمہ ہوا۔ اللہ نے تسلی دی اس میں اللہ کا یعنی اللہ اور اللہ کے طرفداروں کا کوئی نقصان نہیں، اللہ کی منشا کے عین مطابق کفر دنیا میں تو باقی رہے گا مگر یہ بدبخت آخرت کے ثواب سے محروم جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ مفسرین کے بقول مائل ہونے والے ایک قبیلے کے چند لوگ تھے جو مسلمان رہ کر مرتد ہو گئے۔ منافقین بھی مراد ہیں جو دن بدن ننگے ہو کر کفر کے قریب ہوتے جا رہے تھے، یہود مدینہ کے اسلام لانے کی امید بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ یہاں یہ بات واضح ہو رہی ہے دین داروں کا سب سے بڑا غم لوگوں کا بے دین اور گمراہ ہونا ہے۔
آیت نمبر 177 ان الذین سے ولہم عذاب علیم تک فرمایا ایمان کے بدلے کفر خریدنے والے لوگ اللہ کا کبھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے ایمان یا کفر اختیار کرنے کی بندوں کو پوری آزادی ہے۔ نیز یہود و نصارہ جو کتابی قوم ہونے کے اعتبار سے ایمان کے قریب سمجھے جا سکتے تھے، بغض و عناد میں اگر وہ ایمان کے بدلے کفر اپنا چکے ہیں یا وہ اس سے بھی آگے نکلنا چاہتے ہیں یا پھر کفر جتنا مرضی بڑھتا چلا جائے، اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ اللہ والے بھی اس کی پرواہ نہ کریں، دردناک عذاب انہی لوگوں کے لیے ہے۔ آیت نمبر 178 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ تک فرمایا کافر لوگ یہ خیال نہ کریں کہ ہمارا انہیں ڈھیل دینا ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ زیادہ کریں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یعنی دنیاوی اسباب و وسائل، ظاہری شان و شوکت اور وقتی غلبہ کفار اور نافرمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے فقط ایک ڈھیل ہے، اور وہ اس کو اپنے لیے بہتری اور کامیابی کی دلیل سمجھتے ہوئے مسلسل بغاوت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، جس کی سزا آخرت میں رسوا کن عذاب ہے۔ احادیث میں کثرت سے یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ لمبی زندگی اگر ایمان و عمل والی ہو تو بہتر ہے، ورنہ نقصان ہی نقصان ہے۔ فرمایا موت تک مومن اپنی جنت بناتا ہے اور کافر اپنی جہنم۔ یہ بھی فرمایا جلدی کی موت مومن کے لیے تو بہتر ہے ہی، کیونکہ مرتے ہی اس کو وہ کچھ ملے گا جو دنیا و ما فیہا سے بہت بہتر ہوگا، اور جلدی کی موت کافر کے لیے بھی بہتر ہے، کیونکہ زیادہ دیر تک کفر کی حالت میں جینا عذاب کو بڑھانے کے سوا کچھ نہیں۔ نافرمان لوگوں کا دنیا کی آسائشوں کو آخرت کی راحتوں پر قیاس کر لینا ان کی بدقسمتی ہے۔ آیت نمبر 179 ما کان اللہ سے وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ تک فرمایا ممکن نہیں ہے کہ اللہ مومنوں کو اسی حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، جب تک اللہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر لے۔ یعنی ناپاک اور پاک الگ الگ ہو جانے تک اللہ مسلسل اپنے بندوں کو مصائب میں مبتلا کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح دنیاوی نعمتیں کفار کے عند اللہ مقبول ہونے کی دلیل نہیں بنتیں، اسی طرح دنیاوی مصیبتیں بھی مومنین کے عند اللہ مغضوب ہونے کی دلیل نہیں ہوتیں۔ دنیاوی رشتے ہوں یا ایمانی تعلق، کھرے کھوٹے کا پتہ مشکل وقت میں ہی چلتا ہے۔ ناپاک لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی پاک لوگوں میں جگہ نہیں بن سکتی، جہاد کے موقع پر وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ناپاک جذبات اور خیالات بھی ہوتے ہیں جنہیں نکال کر دلوں کو پاک صاف کیا جاتا ہے۔ جس طرح سونے کا میل کچیل آگ دور کرتی ہے، اسی طرح مومن کے قلب کا میل کچیل جہاد سے دور ہوتا ہے۔ 700 شرکائے احد کامل الایمان اور پاک نفوس ٹھہرے، 300 منافقین پہلے ہی جدا ہو گئے۔ اللہ نے مومنوں کو اس حال پر نہیں چھوڑا کہ منافق، مفاد پرست اور جاسوس قسم کے لوگ بھی مومنوں کی صفوں میں موجود رہیں، یا پھر کسی مومن کے دل میں کوئی فاسد نیت اور ارادہ باقی رہ جائے۔ آخر میں فرمایا اور ممکن نہیں ہے کہ اللہ تمہیں غیب پر اطلاع کر دے، ہاں اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اگر تم یقین رکھو گے اور ڈرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ یعنی کسی کے دل میں کیا چل رہا ہے یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ لوگوں کی قلبی حالت ہر مسلمان کو بتانا ممکن نہیں، ہاں اللہ اپنے رسولوں کو بذریعہ وحی حسب ضرورت جب چاہیں جس کے متعلق چاہیں آگاہ فرما دیتے ہیں، جس کے سبب دوست دشمن کی انہیں پہچان ہو جاتی ہے۔ لہٰذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہوئے ان کی باتوں پر یقین کر لیا کرو، اور اپنے ایمان اور تقوی کا بھی خاطر خواہ خیال رکھتے رہو تاکہ تمہیں اجر بھی مل سکے، اور یہی ایمان اور تقوی تمہارے لیے ناپاک لوگوں کی شناخت کا ذریعہ بن جائے گا۔ آیت نمبر 180 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ سِوَى اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ تک فرمایا جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے جو مال ان کو دیا ہے بخل ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ برا ہے ان کے لیے۔ قیامت کے دن ان کے گلے میں بخل والے مال کے طوق پہنائے جائیں گے۔ آسمانوں اور زمین کے مال کا مالک اللہ ہے، اور تم جو بھی کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی جس طرح جان کی قربانی سے بندوں کے ایمان پرکھے جاتے ہیں، اسی طرح مال کی قربانی سے بھی ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔
کیونکہ مال کی محبت بھی ایمان کے منافی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، مجھے اپنی امت کے ایمان کا فتنہ مال کی محبت سے بڑا کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے پر ثواب ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، ورنہ مال کا اصل مالک تو اللہ ہی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی سخاوت اور کنجوسی سے باخبر ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 55 میں منافقین کی کنجوسی کی حالت بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں، وہ اپنے مال خرچ نہیں کرتے مگر ناپسندیدگی سے۔ بحوالہ بخاری بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور اس نے زکوٰۃ نہ دی ہو تو قیامت کے دن وہ مال زہریلے سانپ کی شکل میں بخیل کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، جو اس کے جبڑے کھینچ کر کہتا رہے گا، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔